پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا ضروری مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ جس کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو نکاح متعہ یعنی کانٹریکٹ میرج کے تعلق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل حامد رضا آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ایسے ویڈیوز کو دوسروں تک بھی شیئر کر کے ثواب کے حقدار بنیں۔ تو نکاح متعہ کانٹریکٹ میرج یہ دراصل زمانے جاہلیت کا ایک رواج تھا، یعنی ایک طریقہ تھا نکاح کرنے کا۔ پھر ابتداء اسلام میں یہ جائز رہا، پھر ابتداء اسلام میں جائز رہتے ہوئے غزوہ خیبر کے موقع پر اسے حرام قرار دیا گیا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر اسے عارضی طور پر جائز قرار دیا گیا، یعنی اس کی چھوٹ ملی، رخصت دی گئی، لیکن پھر دائمی طور پر یعنی تا قیامت اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ تو جب حرام قرار دے دیا گیا تو اب اس میں کوئی حیلہ حوالہ یا بحث و مباحثہ کی ضرورت ہی نہ رہتی، اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح طور پر بیان فرما دیا کہ اب یہ نکاح حرام ہے قیامت تک کے لیے، تو اب ایسے نکاح میں کسی کو دلچسپی ہی نہیں ہونی چاہیے، خاص کر مسلمانوں کو۔ لیکن یہ برائی شیعہ لوگوں میں تو صدیوں سے رائج تھی ہی، لیکن اب خوش عقیدوں میں بھی یعنی اہل سنت و جماعت کے لوگوں میں بھی یہ برائی اب عام ہونے لگی ہے، اور بالخصوص جو مالدار طبقہ کے لوگ ہیں، اہل ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ایسے لوگ اس طرح کا نکاح کرنا شروع کر دیے ہیں اور انہیں احساس تک بھی نہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ تو اب ایسے نکاح کے تعلق سے اگر ہماری معلومات میں نہیں ہے کہ آقا دو جہاں نے کیا فرمایا ہے تو انسان عذر پیش کر سکتا ہے، لیکن جب ہمیں قرآن نے یہ حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ کو علم حاصل نہیں تو ان کے تعلق سے جاننے والوں سے آپ پوچھ لیا کریں، یعنی اہل علم سے آپ مسائل معلوم کر لیا کریں۔ تو لہٰذا اگر معلوم نہ کرتے ہوں آپ اور ایسی چیزوں میں ملوث ہو گئے تو یقیناً ڈبل گنہگار ہوں گے۔ ایک تو حرام کاری کا گناہ ہوگا اور دوسرا گناہ نہ پوچھنے کا ہوگا کہ آپ کو علم نہ تھا تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں، تو اس طرح ڈبل حرام کاری ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ کے تعلق سے کیا فرمایا۔ تو حدیث پاک میں حضرت علی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، یعنی بتایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ان النبی نہا عن المتعہ وعن لحوم الحمر الاہلیہ زمان خیبر، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ سے منع فرمایا اور پالتو گدھا کے تعلق سے بھی منع فرمایا کہ اب اس کا گوشت بھی جائز نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ بتایا، تو اس کو روایت کسی عام راویوں نے نہیں کی، بلکہ امام بخاری کی صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک مروی ہے اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یقیناً یہ مستحکم حدیث پاک روایت کے اعتبار سے ہے، اور اس کی روایت امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں کیا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ابن ماجہ نے بھی اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح میں سے بیان فرمایا ہے۔ تو اب نکاح کے تعلق سے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یعنی نکاح متعہ سے، تو اس تعلق سے کیا دوسری روایت بھی موجود ہے، دوسری طرح کی حدیث پاک بھی موجود ہے؟ تو دوسری حدیث پاک جو ربیع بن سبورہ جوہنی سے روایت ہے، اس میں اور وضاحت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے، یعنی شک و شبہ کی جو گنجائشیں تھی اسے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا، اور بالکل کلیئر طور پہ یہ فرما دیا کہ کانٹریکٹ میرج یعنی نکاح متعہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس طرح کی روایت حضرت ربیع بن سبورہ جوہنی سے روایت وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہا عن المتعہ، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے
نکاح متعہ سے منع فرمایا۔ اور پھر فرماتے آگے کہ قولا الا انہا حرام من یومکم وہذا الی یوم القیامہ ومن کان اعطى شیئا فلا یاخذہ۔ صحیح مسلم نے اس کو صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ تو اب اس حدیث پاک کے الفاظ کی طرف آپ توجہ دیں کہ روایت کرنے والے راوی بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ سے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ خبردار آگاہ یہ حرام ہے، آج کے دن سے تم پر آج کے دن سے حرام قرار دیا جاتا ہے قیامت تک کے لیے، یعنی تا قیامت اس کی حرمت کے تعلق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حکم بیان فرما دیا۔ تو جب قیامت تک کے لیے حکم منع آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور لفظ حرام سے یہ حکم فرما دیا، تو اب کوئی تعویل یا کسی حیل و حوالے کی کوئی ضرورت ہی نہ رہی، کسی بحث و مباحثہ کی ضرورت ہی نہ رہی اس تعلق سے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث اس کے تعلق سے بیان آپ نے فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو کانٹریکٹ میرج کے تعلق سے کچھ لین دین کیا ہے، اس کو عورت کو کچھ دیا ہے تو وہ واپس نہ لے، یعنی اب یہ نکاح فیکٹ مانا جائے گا، ایسے نکاح کی اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح موقت یعنی وقت کی تعین کے ساتھ اگر کوئی نکاح کیا جائے، اگرچہ وہ نام نکاح متعہ کا نہ دے تو وہ بھی نکاح حرام ہے، یعنی ایسے نکاح کو بھی نکاح متعہ شمار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ایسے نکاح کے تعلق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر طور پر حرام کا حکم جب بیان فرما دیا تو اب کسی حیل و حوالے کی گنجائش نہیں۔ اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو نکاح موقت کو بھی نکاح متعہ قرار دیا۔ تو لہٰذا ایسے نکاح سے مالدار طبقے کے لوگ یا جو بھی ایسے حضرات ایسی چیزوں میں ملوث ہوتے ہوں، ایسا نکاح کرتے ہوں، وہ اللہ سے خوف کھائیں، ڈریں کہ آخرت میں پکڑ ہوگی تو انتہائی سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم۔